السلام علیکم دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک پہاڑ کے قریب ایک جزیرہ موجود تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور گاؤں میں بہت زرخیز زمین تھی جس میں کسان اپنی فصل اگا کر اپنے روزگار حاصل کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک چودھری بھی رہتا تھا۔ وہ چودھری بہت امیر انسان تھا اور اس گاؤں کی آدھی زمین اس چودھری کی تھی اور باقی آدھی گاؤں کے کسانوں کی تھی۔ چودھری کے پاس تمام سہولیات میسر ہونے کی وجہ سے اس کی فصل تمام کسانوں سے اچھی ہوتی تھی اور وہ چودھری اپنی فصل بیچنے لگتا تو اپنے ساتھ کسانوں کی فصل بھی اچھے داموں بیچ دیتا اور اسی بات پر کسان اس کے گن گاتے تھے۔ لیکن وہ کسان جن کی زمینیں بہت تھوڑی ہوتی اور فصل سے ان کا گزارا نہ ہوتا تو ان کسانوں کو چودھری سود پر قرضہ دیتا، لیکن ان کے حالات چودھری کا قرضہ دینے کے باوجود ٹھیک نہ ہوتے اور وہ کسان اسی چودھری کے تابع ہو جاتے اور ان کی فصل پک کر تیار ہو جاتی تو چودھری ساری فصل اٹھا کر بیچ دیتا۔ اس چودھری میں سود کھانے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی گندی عادتیں موجود تھی، لیکن اس کی دولت کو دیکھ کر کوئی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ چودھری بہت عیاش پرست تھا۔ اس کی عمر ہو چکی تھی لیکن اس نے عیش پرستی ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے گاؤں کی زمینوں میں ایک بہت بڑا ڈیرا بنایا ہوا تھا۔ وہ ڈیرے پر چڑھ کر دیکھتا تو اسے پورا گاؤں نظر آتا اور اکثر اوقات چودھری اس ڈیرے پر چڑھ جاتا اور گاؤں کی تمام خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیوں کو دیکھتا، لیکن کوئی بھی غریب کسان اس کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا تھا اگر ہم نے چودھری کو کوئی بات کہہ دی تو ہماری فصل گھر میں ہی خراب ہو جائے گی۔ وقت گزرتا رہا اور چودھری اپنی گندی عادات کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا رہا۔ ایک دن چودھری نے جیسی ہی نظر دوڑائی تو اسے گاؤں میں بہت حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکیاں نظر آئی۔ چودھری کے پاس دولت بہت تھی، اس لیے وہ جس لڑکی کو خریدنا چاہتا خرید لیتا۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر چودھری نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں گاؤں کی کس حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ زنا کروں؟ تو اس کے دوستوں نے کہا، چودھری صاحب آپ ہماری ایک ترکیب پر عمل کریں، اس سے آپ گاؤں کی ہر خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی سے زنا کر سکیں گے۔ چودھری نے کہا، وہ کون سی ترکیب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب آپ اپنے ڈیرے کے اوپر چڑھ کر اپنا جوتا پھینکنا اور جوتا جس گھر پر جا گرے اس گھر میں موجود سب سے خوبصورت لڑکی سے زنا کر لینا۔ ان دوستوں کی ترکیب چودھری کو بہت پسند آئی اور چودھری نے ڈیرے کی چھت پر چڑھ کر ایک جوتا پھینکا تو جوتا ایک بزرگ کے گھر جا گرا اور اس بزرگ کی ایک خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی اور اس کے پاس دولت کی کمی کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ جب جوتا اس بزرگ کے گھر جا گرا تو بزرگ جوتا اٹھا کر چودھری صاحب کے پاس لے آیا اور کہا، حضور آپ کا جوتا ہمارے گھر پڑا تھا، کیونکہ وہ جوتا کوئی عام جوتا نہیں تھا۔ جب چودھری نے اپنا جوتا دیکھا تو کہنے لگا، تم اپنی بیٹی کو میرے گھر لے آنا، کیونکہ میں نے جوتا پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ جوتا جس گھر میں گرے گا میں اس گھر میں موجود لڑکی سے زنا کروں گا۔ بزرگ پریشان ہوا اور اسی وقت رونے لگا، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو چودھری کے پاس لے کر نہ آیا تو چودھری میری بیٹی کو تمام گاؤں والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ جب رات ہوئی تو بزرگ اپنی بیٹی کو چودھری کے پاس لے آیا اور جیسے ہی چودھری نے اس کی بیٹی کو کمرے میں بند کیا، بزرگ کو اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا اور اس کی بیٹی نے چودھری کے ساتھ رات گزارنے کے بعد خودکشی کر لی اور دونوں اسی ڈیرے میں مر گئے۔ جب گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو سب خاموش رہے کیونکہ وہ مجبور اور لاچار تھے۔ جب دوسرا دن ہوا تو چودھری اپنے ڈیرے کی چھت پر چڑھا اور پھر جوتا پھینکا۔ جوتا ایک غریب کسان کے گھر جا گرا۔ اس غریب کسان کی 7 بیٹیاں تھیں اور وہ کسان جب جوتا لے کر چودھری کے پاس آیا تو چودھری نے کہا کہ تم اپنی 7 بیٹیوں کو میرے پاس لے آؤ، اور وہ مجبور ہو کر اپنی 7 بیٹیوں کو چودھری کے پاس لے آیا۔ چودھری اس کی سب سے چھوٹی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی کے ساتھ ساری رات زنا کرتا رہا اور یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ اس چودھری کی بھی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو چودھری نے اپنی بیٹی کی شادی اسی گاؤں میں موجود ایک پیسے والے آدمی سے کر دی،
یہ چودھری سے کم امیر تھا، لیکن ان سب گاؤں والوں سے زیادہ طاقتور تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر چودھری کو سبق سکھانا ہے تو اس کی بیٹی سے شادی کرنا ہوگی۔ یہی سوچ کر اس نے چودھری کی بیٹی سے شادی کر لی۔ چودھری روز معمول کی طرح جوتا پھینکتا تھا۔ جس گھر میں بھی جوتا گرتا وہ اس گھر کی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ زنا کرتا، اور یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یہ چودھری کب تک گاؤں کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلتا رہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ جب چودھری جوتا پھینکے گا تو کوئی بھی جوتا لے کر چودھری کے پاس نہیں جائے گا، اور جب چودھری خود جوتا تلاش کروائے گا تو جوتا چودھری کی بیٹی کے گھر سے بازیاب ہوگا، اور جیسے ہی وہ جوتا اس کی بیٹی کے گھر ملے گا، ہم گاؤں والے مل کر یا تو اس کی بیٹی سے زنا کرنے پر مجبور کریں گے یا اسے گاؤں سے نکال دیں گے۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جیسے ہی چودھری نے جوتا پھینکا وہ اس کی بیٹی کے گھر جا گرا۔ جب اس کا داماد جوتا لے کر چودھری کے پاس آیا تو جوتا اپنے داماد کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے داماد سے پوچھا کہ یہ جوتا تمہارے پاس کیسے پہنچا؟ تو اس نے کہا، چودھری صاحب، آج آپ کا جوتا میرے گھر گرا ہے اور اس لیے آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا پڑے گا، ورنہ گاؤں والے آپ کو اس گاؤں سے نکال دیں گے۔ جب چودھری اپنے ڈیرے سے باہر نکلا تو باہر گاؤں والے جمع تھے، اور انہوں نے چودھری کو دیکھ کر کہا کہ تمہیں دو کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو تم اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرو یا پھر گاؤں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ اب چودھری کو احساس ہوا کہ اتنے سالوں سے میں غریب کسانوں کی بیٹیوں کی عزت سے کھیلتا رہا، آج خود اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا ہوگا۔ اب چودھری کے پاس صرف دو راستے تھے، یا تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا یا گاؤں چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس چودھری نے کہا کہ اس دولت پر لعنت، اور ایسے انسان پر بھی لعنت جس کو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دے۔ یہ گاؤں چھوڑ کر ہی چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی، اور گاؤں کے تمام کسانوں سے بھی معافی مانگی جن کی بیٹیوں سے اس نے زنا کیا تھا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ دوستو، اس واقعے سے دو اخلاقی سبق ملتے ہیں کہ انسان جب تک خود اپنی مدد نہیں کرتا، اللہ بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ جب تک گاؤں کے کسانوں نے اپنی مدد کرنے کا نہیں سوچا، تب تک اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ کہ زنا انسان پر قرض ہوتا ہے۔ اگر انسان سے کبھی غلطی سے بھی ایسا گناہ ہو جائے تو اسے اسی وقت معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ یہ قرض ایک نہ ایک دن ضرور چکانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہر مسلمان کو ایسی برائیوں سے بچائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔